السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری مسلم قوم انتہائی بھولی والی قوم ہے۔ خاص طور سے مسلم نوجوان دین کے معاملے میں وہ تو بہت ہی زیادہ بھولا بھالا ہے۔ اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے نام پر پروپیگنڈا کرے اور اس کو نقصان پہنچا جائے، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ جیسے اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر یہ جنگ، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کو صحیح سے اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری۔ اس نے لگا کہ یہ جنگ اس بنا پر ہو رہی ہے کہ فلسطین پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور فلسطین کی وجہ سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے سیاسی مقاصد کے تحت۔ یہ جنگ ہو رہی ہے اقتدار میں آنے کے لیے۔ یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں اب تک کس کا سکہ چلتا تھا، اب کس کا سکہ چلے۔ یہ جنگ کے مقاصد الگ ہیں، جنگ کا مقصد مکمل سیاسی، لیکن پروپیگنڈا اس انداز میں کیا گیا گویا کہ یہ جنگ مذہبی جنگ ہو رہی ہے۔ اب جب مذہبی جنگ ہو رہی ہے تو مذہب کے ساتھ تو والہانہ لگاؤ ہے، تو اسی کو مذہبی پیشوا اور رہنما مان لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بس یہیں سے ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کا مقصد اگر سیاسی، بہت سے ممالک میں جنگ ہوتی ہے، جب جنگ کا مقصد سیاسی ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، عقائد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نظریے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو ایران یہ اس لیے نہیں، بلکہ یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اس لیے ایران نے حملہ کیا۔ ورنہ اگر ایران سنی مسلمانوں کا اتنا ہی ہمدرد ہوتا تو کہنا نہیں چاہیے۔ شواہد موجود ہیں اس بات کے کہ فلسطینی مسلمانوں پر جس قدر ظلم ہو رہا ہے اس کی اہم وجہ وہ ایرانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بات ہو جائے گی اور الگ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ ایک الگ اس مجھے اس وقت یہ بتانا ہے آپ حضرات کو کہ اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ ایران میں اور اسرائیل میں جو جنگ ہے، جنگ محض سیاسی مقاصد کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ایران اتنا ہی بڑا ہمدرد ہوتا سنی مسلمانوں کا تو شام میں لاکھوں سنی مسلمانوں کا کس طرح سے قتل عام کرنا اور پھر ان کو جیلوں میں بند رکھنا، اس قدر ایران کے مظالم کے لاکھوں کے اعتبار سے قاسم سلیمانی نے سنی مسلمانوں کو قتل کیا جو ایرانی کمانڈر تھا۔ اگر سنی مسلمانوں کا اتنا ہی بڑا ہمدرد ہوتا، ایران اگر ہے ہمدرد سنی مسلمانوں کا اتنا ہی بڑا ہمدرد ہے، تو ایران میں آج بھی تلیان، کرمان، اصفہان، تہران، ان جگہوں پر سنی مسجدیں نہیں ہیں۔ مسجدیں ہیں، لاک ہیں، ان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعضی لوگ جو اپنے ہال میں نماز پڑھنے بھی لگے جو جمعے کے دن کی، ان کو بھی آگے منع کر دیا۔ اتنے بڑے ملک میں 32% مسلمان سنی مسلمان ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اتنا ہی بڑا ہمدرد۔ تو معلوم ہوا معاملے کا رخ الگ ہے، لیکن چونکہ وہ بھولا بھالا ہے تو اس لیے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اس کو مار دیا۔ ہاں یہاں تک ٹھیک ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوا کہ بھائی ایک چھوٹے دشمن نے بڑے دشمن کو مار دیا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں وہ بہتر کر رہا ہے، تو بہتر کر رہا ہے اس میں نہیں، جب اسرائیل کو جو بھی مارے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہے ایک نظریہ، یہ ایک بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیں گے یا اپنے نظریے سے کوئی سمجھوتا کر لیں گے۔ اس لیے اس بات کو بہت واضح انداز میں سمجھ لیں، ایران اور اسرائیل کی جنگ، اس کا مقصد سیاسی ہے، اس کا مقصد مذہبی بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے خاص طور سے ایران کو مذہبی پیشوا بالکل نہ مانے، نہ بنائے۔ اس کے کیا عقائد ہیں انشاءاللہ مختلف ویڈیو میں آپ کے سامنے آئیں گے۔